ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت جنگل میں مدر گوٹ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے لٹل گوٹس کے ساتھ رہتی تھیں۔ لٹل گوٹس بہت ہی خوبصورت تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوں۔ ہر ماں کی طرح مدر گوٹ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے اور وہ اپنے بچوں کو جنگل کے جنگلی درندوں اور جانوروں سے محفوظ رکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دن مدر گوٹ جنگل میں کچھ کھانا تلاش کرنے کے لیے جانے والی تھیں، تو مدر گوٹ نے اپنے لٹل گوٹس کو جمع کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ وہ جنگل میں تم لوگوں کے لیے کھانا تلاش کرنے جا رہی ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے تم لوگ دروازہ بند رکھو گے اور کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولو گے۔ تو لٹل گوٹس نے حیرانگی سے پوچھا کہ ممی، اگر آپ آئیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ آئی ہیں اور ہم دروازہ کیسے کھولیں گے؟ تو مدر گوٹ نے لٹل گوٹس کو بتایا کہ اس کی آواز بہت میٹھی ہے، اور اگر کوئی جنگلی جانور یا بھیڑیا آ جائے تو اس کی آواز ان کی ممی کی آواز کی طرح میٹھی نہیں ہوگی، تو انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی مدر گوٹ ممی نہیں بلکہ بھیڑیا ہے۔ مدر گوٹ یہ بتا کر جانے ہی والی تھیں کہ دروازے کے پاس آ کر پھر رکیں اور مڑ کر کہنے لگیں، میرے پیارے لٹل گوٹس، ایک اور نشانی یہ ہے کہ بھیڑیے کے پاؤں کالے ہیں اور تم لوگوں کی ممی مدر گوٹ کے پاؤں سفید ہیں، تو تم دروازے کے نیچے سے دیکھ لینا، اگر پاؤں سفید ہوئے تو پھر دروازہ کھولنا، ورنہ دروازہ نہ کھولنا۔ سب لٹل گوٹس بہت سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے ممی، ہم سمجھ گئے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ جلدی لوٹیے گا۔ پھر مدر گوٹ نے سب لٹل گوٹس کو باری باری چوما اور پھر وہ چلی گئیں۔ گھر کے باہر بھیڑیا یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ مدر گوٹ کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد وہ گھر کے دروازے پر آیا اور اس نے دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ لٹل گوٹس نے پوچھا، کون ہے باہر؟ تو بھیڑیے نے چالاکی سے جواب دیا، لٹل گوٹس، دروازہ کھولو، میں تم لوگوں کی ممی ہوں، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ تو لٹل گوٹس فوراً اس کی آواز سے سمجھ گئے کہ یہ ان کی مدر نہیں بلکہ بھیڑیا ہے، اور لٹل گوٹس نے جواب دیا، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تم بھیڑیے ہو بلکہ ہماری ممی نہیں ہو۔ بھیڑیے کو بہت غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ بھیڑیے نے پھر ایک چوک کھایا جس کی مدد سے اس کی آواز بہت میٹھی ہو گئی۔ اس چوک کو کھانے کے بعد پھر وہ لٹل گوٹس کے دروازے پر آیا اور دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ لٹل گوٹس نے پوچھا، کون ہے باہر؟ تو بھیڑیے نے جواب دیا، لٹل گوٹس، دروازہ کھولو، میں تم لوگوں کی ممی ہوں، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ لٹل گوٹس کو میٹھی آواز سے لگا کہ واقعی ہی یہ ان کی مدر گوٹ ہیں۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو دوسری لٹل گوٹ نے اسے روکا اور کہا، پہلے نیچے سے پاؤں تو دیکھ لو۔ جب پاؤں دیکھے تو وہ کالے رنگ کے تھے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ مدر گوٹ نہیں بلکہ بھیڑیا ہے۔ تو پھر لٹل گوٹس نے جواب دیا، ہمیں پتہ ہے تم بھیڑیے ہو، تم ہماری ممی نہیں ہو۔ بھیڑیے کو اس دفعہ بہت غصہ آیا، لیکن وہ غصہ نگل کر چلا گیا اور وہ ایک بیکری میں چلا گیا۔ بیکر بھیڑیے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، تو بھیڑیے نے جواب دیا کہ میں اب شاکاہاری ہو گیا ہوں، اب میں گوشت نہیں بلکہ پیسٹریز کھاؤں گا، تو مجھے تھوڑا سا آٹا دے دو۔ بھیڑیا بیکر سے آٹا لے کر چلا گیا۔ بھیڑیے نے اس آٹے کو اپنے پاؤں پر ڈالا اور پاؤں پر ڈالنے کے بعد اس کے پاؤں کالے کی بجائے سفید نظر آنے لگے۔ بھیڑیے نے پھر دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس دفعہ بھیڑیے کی آواز بھی میٹھی تھی اور پاؤں بھی سفید تھے۔ لٹل گوٹس نے پوچھا، کون؟ تو بھیڑیے نے جواب دیا، میں تم لوگوں کی ممی ہوں، دروازہ کھولو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ لٹل گوٹس نے جب دیکھا نیچے سے تو پاؤں بھی سفید تھے، تو انہوں نے سوچا کہ واقعی ان کی ممی آ گئی ہیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ لٹل گوٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے بھیڑیا تھا۔ لٹل گوٹس بھاگے اور ان کے پیچھے ہی بھیڑیا بھی بھاگا اور کہنے لگا، اس دفعہ تم لوگ مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے، اور بھیڑیا ان کے پیچھے بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو کھا جاؤں گا۔ بچے جلدی سے بھاگے، ایک بچہ ٹیبل کے نیچے چھپ گیا، ایک بچہ بستر کے نیچے چھپ گیا، ایک بچہ بھاگ کر چمنی میں چھپ گیا اور ایک بچہ بھاگتے ہوئے الماری میں چھپ گیا۔
ایک بچہ بھاگ کر کچن میں چھپ گیا اور ایک بچہ بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے الماری میں کے اوپر لگے ہوئے ایک کلاک کے اندر چھپ گیا۔ لیکن بھیڑیا بھی بہت چالاک تھا، اس نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو تلاش کر لیا، پردے میں سے، کچن میں سے، ہر جگہ سے، ٹیبل کے نیچے سے بچوں کو نکال کر کھا لیا، اور 6 بچوں کو کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا تو اسے یاد ہی نہیں کہ ایک بچہ ابھی رہتا ہے جو کلاک میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اسی چکر میں کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے گھر سے باہر نکل آیا۔ بھیڑیے کا پیٹ بہت بھر چکا تھا، وہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا اور گہری نیند سو گیا۔ جب مدر گوٹ واپس آئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور انہیں پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا، بستر کی چادریں، پردے پھٹے ہوئے تھے، کچن کا سامان، الماری، ہر چیز بکھرے ہوئے تھے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور رونے لگیں، میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ جب مدر گوٹ نے سب بچوں کو آواز دی تو ایک بچہ جو کلاک میں چھپا ہوا تھا وہ جلدی سے کلاک کے کھڑکی سے باہر آیا اور اپنی ماں کو چمٹ گیا اور گلے لگ کر رونے لگا، اور اس نے اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی کہ کیسے بھیڑیا اس کے سارے بہن بھائیوں کو کھا گیا ہے۔ مدر گوٹ اور وہ بچہ مل کر بہت روئے۔ مدر گوٹ اپنے اس لٹل گوٹ کے ساتھ گھر سے باہر آئیں۔ جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے بھیڑیے کو ایک درخت کے نیچے سویا ہوا پایا تو فوراً ہی مدر گوٹ کو ایک ترکیب سوجھی۔ کیونکہ مدر گوٹ نے بھیڑیے کے پیٹ کو ہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ لٹل گوٹس بھیڑیے کے پیٹ میں زندہ ہیں۔ مدر گوٹ نے اس لٹل گوٹ کو کہا کہ گھر سے جلدی سے جاؤ اور ایک سوئی دھاگا اور کینچی لے کر آؤ، اور پھر مدر گوٹ نے 6 پتھر وہاں سے اکٹھے کیے اور دونوں بھیڑیے کے پاس پہنچ گئے۔ بھیڑیا اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ مدر گوٹ نے اس کینچی کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کیا اور پھر اس نے دیکھا کہ سب لٹل گوٹ اندر زندہ ہیں اور وہ ایک ایک کر کے باہر آنے لگے۔ سب لٹل گوٹس باہر آ گئے اور انہوں نے مدر گوٹ کو ہگ کیا اور وہ سب جھومنے لگے۔ پھر مدر گوٹ نے وہ جو پتھر اکٹھا کیے تھے وہ بھیڑیے کے پیٹ میں رکھ کر اس کے پیٹ کو سل دیا۔ پھر مدر گوٹ لٹل گوٹس کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں، اور بھیڑیا جب اٹھا تو اسے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بھیڑیا جب اٹھا تو اس کا پیٹ بہت موٹا اور بھاری ہو چکا تھا اور اسے لگا کہ شاید اس نے زیادہ لٹل گوٹس کو کھا لیا ہے، اس وجہ سے اس کا پیٹ بہت موٹا ہو گیا ہے۔ اور وہ جب چلنے لگا تو اندر سے پتھروں کے ٹکرانے کی آواز آنے لگی اور وہ کہنے لگا کہ میرا پیٹ تو ایسے درد کر رہا ہے جیسے میں نے بہت سے پتھر کھا لیے ہوں۔ پھر بھیڑیا ندی کے کنارے گیا اور پانی پینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پتھروں کے وزن کی وجہ سے وہ نیچے کا نیچے ہی ندی میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ اس نے بہت سی آوازیں دی، مجھے بچاؤ، میں ڈوبنے لگا ہوں، میں مر جاؤں گا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ پھر مدر گوٹس اور لٹل گوٹس وہاں پر آئیں اور وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں کہ بھیڑیا ڈوب گیا ہے، اور وہ سب جھومنے ناچنے لگے۔ سب لٹل گوٹس مدر گوٹس کے ارد گرد جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ پھر اس دن کے بعد مدر گوٹس اور لٹل گوٹس بھیڑیے کے ڈر اور خوف کے بنا ہی زندگی گزارنے لگے اور سب آرام سے بیٹھ